بسم الله الرحمن الرحيم أصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقال جل وعلا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وقال تعالى ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. وقال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. معزز موقر محترم محتشم دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں، فضیلت معاب عزت معاب جناب الشیخ حضرت احمد اللہ حامد حفظہ اللہ تعالی، علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز سامعین، نمازی ساتھیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے دن گزر رہے ہیں اور جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. امام الہدا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا تھا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد کچھ سخت ایام شروع ہونے والے ہیں. ان ایام اور ان دنوں میں دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دین کا کام کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کالقابض الجمر، جس طرح آگ کے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑنا مشکل ہے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ اس کے باوجود بھی یہ کام کریں گے. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے اس حوض پہ جس کو جنت کی 2 نہریں سیراب کرتی ہیں، جس کے آب خورے کا عدد النجوم فی السماء، آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، میں اس حوض پہ پھر ان لوگوں کا خاص استقبال کروں گا، ان کا انتظار کروں گا. اب ہم موجودہ اس دور کو دیکھتے ہیں نا. مجھے ایک دوست ملا جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، پیسہ اس کے پاس کافی ہے. کہنے لگا قاری صاحب ایک ڈر ہے ان ہونا، ان دیکھیا. بزنس بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بار بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے،
لیکن اس کے باوجود مجھے چین نہیں، سکون نہیں۔ اگلی بات تو میں شاید اس کو بعد میں بتلاتا یا میں بتلانا بھول گیا، تو میں نے کہا کم از کم مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ان چیزوں سے بندے کو سکون نہیں ملتا۔ جس بندے کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان۔ رکشے والا بھی پریشان ہے، لینڈ کروزر والا بھی پریشان ہے۔ جس کے گھر ایک ڈنگ کا کھانا نہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے گھر میں سالوں کا ذخیرہ ہے وہ بھی پریشان۔ کوئی شخص اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو، ڈھونڈنے سے ملتا نہیں۔ کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شادی کرنے کے لیے پریشان ہے اور کوئی شادی کر کے پریشان ہے۔ کوئی بچوں کے سکول کی تعلیم سے پریشان ہے، کوئی فیس سے پریشان ہے، کوئی بجلی سے، کوئی بجلی کے بل سے۔ من حیث المثال لاکھوں کروڑوں قسم کی پریشانیاں ہیں۔ کسی بندے کے پاس 10 منٹ کے لیے بیٹھو، دیگ ہی کھول دیندا اگوں، 2 حرف تسلی کے، جس نے بھی کہے اس کو تصویر دکھا ڈالی، افسانہ سنا ڈالا۔ اینے دکھ نے، اینیاں پریشانیاں نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے ذرا غور کر، اینا لکھاں کروڑاں پریشانیاں چوں کیتے کوئی ساڈے بارے بھی تیرے چ پریشانی ہے کہ نہیں؟ توجہ کر تھوڑی جی۔ تو بہت پریشان ہے، تیرا ناشتہ لیٹ ہو گیا تو پریشان ہے، رستے میں تو جا رہا تھا اشارہ بند ہو گیا تو پریشان ہے، آج تجھے تیرے ماتحت نے سلوٹ نہیں مارا تو پریشان ہے۔ انیاں پریشانیاں، کبھی تو بچوں کے لیے، کبھی بیوی کے لیے، کبھی اپنے گھر، کبھی دولت، کبھی پیٹ، کبھی عہدہ، کبھی کھانا، کبھی سطوت، کبھی یشمت، کبھی حشمت، کبھی سوٹ، کبھی پوشاک۔ بے شمار قسم کی پریشانیاں ہیں جنہوں نے تجھے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اور تو ان پریشانیوں کی بے رحم موجوں میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں پریشانیوں کو غور کر کے دیکھ کہ ان پریشانیوں میں کہیں تیرے اندر یہ بھی پریشانی ہے، کبھی یہ بھی تیرے دل میں ٹینشن اور پریشانی تیرے دل میں یہ آئی ہے کہ میرا اللہ ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، اس کے بنانے کا کچھ مقصد ہے، میں اتھے کیوں آیا، دنیا جا رہی ہے۔ والی من خاف مقام ربی، کدے ساڈی بھی ٹینشن لے نا، اسی پھر تیری ٹینشن لئیے، ساڈے ال دھیان کر۔ صحابہ اکرام کو کس چیز کی پریشانی ہوتی تھی؟ صحابی نے گھر آ کے واویلا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ بیوی بخت بیدار تھی، کہنے لگی کیا آفت ٹوٹ پڑی، اتنا بے انتہا تم پریشان ہوئے اور رونا شروع کر دیا، کیا کوئی نقصان ہو گیا؟ امام صاحب فوت ہو گئے، کہا اس سے بھی بڑی پریشانی آ گئی۔ بیوی نے کہا امیر المومنین وفات پا گئے، کہا اس سے بھی بڑی پریشانی آ گئی، امیر المومنین کی وفات سے بھی بڑی پریشانی آ گئی۔ حضرت بتلاؤ تو صحیح، میں دکھ بانٹوں، میں بھی سنوں اور میں دلاسا دوں، حوصلہ دوں۔ کہا میرے گھر میں دولت آ گئی، میرے گھر میں درہم و دینار آ گئے، اور درہم و دینار کی چمک بندے کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، تو یہ تو وڈی کیڑی پریشانی ہے کہ بندہ اللہ تو غافل ہو جائے۔ مکان دی ٹینشن ہے، منڈا ویونا ہے، منہ متھا بن جائے، ٹیلاں دی ٹینشن ہے، ٹیلاں 4 لگ جان، کمرہ صحیح نہیں، کمرہ بن جائے، او دی نماز دی ٹینشن نہیں، او دے قرآن دی ٹینشن نہیں، او دی داڑھی دی ٹینشن نہیں، او دے دین دی کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی یہ آ کہ جہیز دا سامان بن جائے، مکان دا منہ متھا بن جائے، تے جدوں تینوں لکھاں کروڑاں پریشانیاں چ ساڈی ٹینشن ہے ہی نہیں، تے گھٹ نہیں سکدیاں، بندے دے پتا ودن گیاں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتلا، تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہی ہو جائے،
کہ تجھے بنایا کس لیے تھا، تو پریشانیاں کس چیز کی لے رہا ہے؟ وہ آدم کے بیٹے، یہ جس چیزوں کی پریشانیاں تو نے گلے میں توق بنا کے ڈال رکھی ہیں نا، یہ تو سسٹم میں نے کائنات میں آنے سے ہزاروں سال پہلے تیرے نام لکھ چھوڑا ہے۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی جان تب تک نہیں مرے گی جب تک کہ اپنی قسمت کا لکھا لقمہ کھا نہ لے۔ نصیبو کا یسیبو کا ولو تحت جبلین، تیرا نصیب تجھے پہنچے گا اگرچہ پہاڑ کے نیچے ہو۔ ما یسیبو کا ما نصیبو کا ولو تحت شفتین، جو تیری قسمت میں نہیں تجھے نہیں ملے گا اگرچہ تیرے ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو۔ میں پچھلے دنوں سفر پہ تھا تو رستے میں ہم نے اپنے رشتہ داروں کے گھر کے قریب سے گزرنا تھا، تو میں نے 1 گھنٹہ پہلے فون کر دیا کہ میرا روزہ ہے، تو میں جلدی سے ٹکٹ لے کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، آپ افطاری کا سامان دے کے بندے کو اڈے میں بھیج دیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے اس کا فون آ گیا کہ میں ٹفن لے کے آ گیا ہوں۔ میں نے کوئی چیز بھی نہیں خریدی، گاڑی نے بریک بھی لگائی، بندہ آدھا گھنٹہ پہلے آ بھی گیا، آدھا گھنٹہ اس سے پہلے چیز تیار ہو کے اس کے ہاتھ میں ٹفن تھا، لیکن مجھے نہیں ملا۔ میری قسمت میں نہیں تھا، میرے نصیب میں نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا دوست جس کے بارے توقع تھی کہ شاید شہر سے باہر ہوگا، اس کو ہمارے دوست ساتھی تھے ساتھ، اس نے فون کیا کہ شیخ ہیں، ان کا روزہ ہے، تو ہم نے لیا بھی کچھ نہیں، تو کوئی نہ کوئی چیز آپ لے کے آ جائیں۔ وہ ہمارے وہاں اڈے سے پہنچنے سے پہلے دروازہ جو ہی گاڑی کا کھلا، اس نے وہ چیزیں لا کے ہمارے سامنے جو بھی اس کو میسر آیا، جہاں توقع نہیں تھی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا، اور جو بن کے آیا تھا اس سے اللہ نے محروم کر دیا۔ بات میں نے آج آپ کے سامنے یہ کرنی ہے کہ ساڈیاں ٹینشناں چ نا گھر دا کولر ہے، سردیاں دا ہیٹر ہے، ہر شے ساڈی ٹینشن چ ہے، بچیاں دے سوٹ تو لے کے انہاں دی کٹنگ تک، انہاں دے پیمپر تک، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز ہماری ٹینشن میں ہے، ہماری پریشانی میں ہے۔ اگر ہماری ٹینشن میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی، دن رات ایک کیا کہ آیات آئیں، فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے میرے حبیب اظہار تأسف میں کہیں اپنا نقصان نہ کر لینا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ آپ اتنی پریشانی لیتے ہیں ان کی، آپ کم پریشانی لیں، آپ کم پریشانی لیں، آپ کو اتنی ٹینشن اور پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 40 دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، میرے محمد نے کبھی ٹینشن نہیں لی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی جو منظر کشی کی گئی ہے، وہ منظر کشی یہ ہے کہ 9 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، اس کو ہاتھ کہتے ہیں، بعض اس کو ہاتھ کہتے ہیں، پونا فٹ بنتا ہے، پورا فٹ بھی نہیں، اور 7 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، اور چھت ایسی کہ بندہ کھڑا ہو تو اس کی چھالیں سر کو لگتی تھی۔ کائنات کا امام جب نماز پڑھتا تو عفیفہ کائنات کو ٹانگیں اکٹھا کرنا پڑتی تھی، نکر کے اندر ایک چکی تھی اور کھجور کی چٹائی، اور کائنات کا امام اس گھر کے اندر 3 ٹوٹل جوڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 چادریں، ایک شلوار قمیض اور ایک جبہ۔ اس کائنات کے سب سے خوبصورت اور حسین ترین انسان کے گھر میں ایک تیل کی شیشی، ایک سرما دانی اور ایک چھوٹا سا آئینہ، اور ایک کنگھی جو 7 حجروں کے اندر چکر کاٹتی تھی۔ ایک بڑا پیالہ تھا جس پیالے میں کھانا ڈال کے تمام صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ گھر کے اندر صرف ایک پیالہ تھا۔ یہ کائنات کے امام کی کل کائنات تھی۔ کئی دن گزرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور کرتی کہ رحمت کائنات نے آج پتہ نہیں کچھ کھا لیا ہوگا، لیکن جب گھر تشریف لاتے تو مجھے معلوم پڑتا کہ حضرت نے روزہ رکھا۔
جمعرات کا روزہ ہوتا، سوموار کا روزہ ہوتا، یہاں تو ہم ملاؤں کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں رنگ برنگے کھانے کھا کے. اور میں ایک جلسے میں موجود تھا، میں عمومی جلسوں پہ کم جاتا ہوں. وہاں ایک مولوی صاحب نے آ کے ڈھکن اٹھا کے دیکھنا شروع کر دی. 3-4 چیزیں دیکھیں، ایک میں چکن تھا، ایک میں بیف تھا. تو اوپر ڈھکنا رکھ کے کہتا ہے چھوٹا نہیں پکایا. ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگیں بیانی کی، نصیحت بھی تیری ایک صورت ہے افسانہ خوانی کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ لمن کان یرجو اللہ. جے تا ملنا ہے اللہ نو، ملاقات کرنی ہے جے اللہ نال، عزت نال، شرمندگی بچیوں بغیر، فے نمونہ ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے جے لینی ہے کسے گلی محلے دے بندے کو شاباش کرنیاں نے ٹشن بازیاں، تے کرکٹ کھیل کے دنیا چ نام بناونا ہے، بننا ہے آرٹسٹ، فنکار یا گلوکار، تے پیسے کٹھے کر کے بزنس چیمپئن تے بزنس امپائر بننا ہے، پھر میرا محمد تہاڈے لئی نمونہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ. یرجو جو دل سے سچی امید رکھتا ہے کہ اس نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی رات ہو، اس کی جلوت ہو، اس کی خلوت ہو. اگر تمہاری بیٹیاں ہیں تو میرے محمد کی بیٹیاں نہیں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں پیٹ لگا ہے تو میرے محمد کو پیٹ نہیں لگا تھا. تمہیں دل اور جی لگا ہے، میرے محمد کو دل اور جی نہیں لگا تھا. تمہیں کوئی بات کرے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، میرے محمد کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. کائنات کی عزتیں جس کے قدموں کی دھول چاٹیں تب بھی کفارہ ادا نہ ہو. کئی دن ایسے گزرتے، محنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہیں، بےتاب ہیں، دینے دعوت دیتی ہے، راتی مصلا بچھا کے دعا کیتی ہے اللہ میری گل انہاں دے دل چ اتار، انہاں نو پتہ نہیں لگدا میں انہاں دا خیر خواہ. ایویں کام ہوندا ہے دین دا. اسی جلسہ سنیا بکل ماری جا کے گھر سو پے، بہتا ہی اسی کتے عمل کیتا تے اینا اسی کہہ دنے ہیں واہ واہ اخیر ہو گئی ہے، پروگرام بڑا کامیاب ہویا، مولوی نے بنے ٹھپتے نے، موچھے لاتے نے، چھوڑے پاتے نے. اے ساڈی آؤٹ پٹ ہے جلسے دی. اسی ایک دوجے نو مبارکباد دنے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہو گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس اتنی خوبصورت مسجد بنانے والوں کی اللہ دنیا آخرت خوبصورت کرے. یہاں چٹائیوں پہ بیٹھے جو کلمہ نصیب ہے اس کے پیچھے میرے محمد کی محنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے محنت کی تھی، دن رات محنت کی تھی. پھر اسلام دا چنڈا لہراؤن لئی جہاد اور لڑن دا موقع آیا، میرا رسول میدان چ سارے تو اگے. 313 یا 309 مختلف روایات آدیاں نے، عموماً معروف ہے کہ 313 کا لشکر. اور ان 313 کے لشکر میں جو نوجوان ہیں ان کی تعداد بمشکل 18 سے 20 بنتی. کچھ بوڑھے ہیں اور کچھ بچے ہیں، اور سامنے سے لدا ہوا لشکر ہے. اس موقع پہ میرے محمد کو کس چیز کی ٹینشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ جی میں آ گیا، میں حاضر ہوں، میری پگ، میری جان، میرا سر، لبئی کا وسعدئی کا، میریاں نسلاں، اے میرے غلام، میرے چاکر، میرے نوکر، نہ مینو انہاں دی ٹینشن ہے، نہ مینو آدھی ٹینشن ہے. ان تہلک ہذہ الاسابہ لا توبد بعد اليوم، مینو ٹینشن تیری ہے کہ اے مار دیتے گئے، تیرا نام کسے نہیں لینا. اس موقع پہ بھی مجھے تیری ٹینشن ہے. فرمایا کہ محمد میرے پیارے تو ساڈی ٹینشن لئی ہے نا، ویخ پھر اسی دنیا نو کیویں موجزے دکھاؤنے ہیں. اے موجزے ایویں ظاہر نہیں ہوندے، خندقاں کھودنیاں پیندیاں نے، پیٹ تے پتھر بن کے، محنتاں دین لئی کر کے، پھر سر سجدے رکھ کے، دین کی نصرت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تھا، خندق کھودنے کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن خندق کھودتے کھودتے رحمت کائنات علیہ السلام کو میں نے بڑا پریشان دیکھا کہ آپ کے گال مجھے غصے سے سرخ محسوس ہوئے. تو میں نے دل لگی کے لیے کہا حضرت مجھے آج آپ کسی بات سے پریشان لگتے ہیں. تو میں نے محبت سے کرتے کرتے رحمت کائنات سے وہ بات پوچھنا چاہی. فرمایا عمر
آج مینو پریشانی یہ ہے کہ میری اثر دی نماز رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہا حضرت اثر دی نماز میری بھی رہ گئی ہے تے اسی پھر وہ اثر دی نماز مغرب تو بعد پڑھی. اسلام دین اللہ کا نام ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت بعد اليوم. ہماری کیا بات ہے؟ میں تو چاہتا یہ ہوں کہ میں تیرے رستے میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں. میری تو چاہت اور منشائے اور مرادے اور جستجوے اور طلب حقیقی یہی ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں تیرا نام رہے، ساکی رہے نہ رہے پر جام رہے. دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساکی. متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساکی. وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اللہ آج بچا سہی تیرے ناں دے جھنڈے لہرا دیں گے، آج بچا کے وخا. ان تہلک ہذہ العصابہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے آمنہ کے لال کو جسم کو تھر تھر کانپتے اور آنکھوں کو آنسو بہاتے دیکھا. احزاب کے موقع پہ خندق کھود کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھٹھرتی رات اور اپنا کمبل حضرت رسول اللہ نے حضرت حذیفہ کو پہنا دیا. کس لیے؟ کہ حضرت حذیفہ نے اس لشکر سے آ کے خبر دی تھی، کہا تم خبر لے کے آئے ہو، محمد کی خیر ہے، تمہیں ٹھنڈک نہ لگے. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں. حضرت محنت ہوئی ہے، اسی ساڈا جیو دا پروگرام لنگ جائے سانو ٹینشن ہو جاندی، ساڈا مراسیاں تے پنڈاں دا خبرناک لنگ جائے سانو پریشانی ہو جاندی. یہ پچھلے دنوں جب میں حضرت کے پاس درس دیکھ گیا، اللہ شیخ کی عمر دراز فرمائے، ایک بندے نے گڈی چ روڑا پا دیتا، انہیں اتنے وہ کدے لمحہ پہ جائے اگے آ کے تم یہ کرتے 5 منٹ گاڑی لیٹ. میں کہا یار ایڈا وقت دا پابند، اینا وقت دا پابند بندہ. اس کے ساتھ بیٹھے اس کے عزیز نے کہا کہ جس ٹائم گڈی پہنچنی ہے نا اس تو ادھا گھنٹہ بعد میچ شروع ہونا ہے، انہوں ٹینشن میچ دی ہے. یہ ایویں اسڑ وٹ نہیں کھانا پھردا، انہیں تو وقت پا تا لالا لالا پا دیتی اتھے، میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، تمہاری گاڑی فیل ہو گئی، یہ ہو گیا وہ. یعنی اس قوم نو میچ دی ٹینشن ہے. پاکستان میچ ہریا ہے، کرکٹ کھیل گیم اتنے منہ بڑے نے. چھکا اتھے وجہ ہے، دیگاں ایتھے، چھرلیاں ایتھے، پٹاکے ایتھے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. او کھیلاں تے گیماں نہ جی بہلاؤن والے ہو، ایک کائنات میں گیماں کھیلنے لی نہیں بنائی. جے گیماں کھیلنا مقصد ہوندا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ، اسی گیماں آپ دے کول ہی کرا لینیاں سی، پھر ایڈا وڈا سسٹم بناؤن دی لوڑ کوئی نہیں سی. اپاں سارے سوچئے میں خود جدوں آپ دے بارے سوچنا میں فیل ہاں کہ مینوں یہ ٹینشن ہے کہ یار میری کتے بےزتی نہ ہو جائے، یار میرا مکان بن جائے، میرے کو گڈی ہوے، اے مینوں ٹینشن ہے. او میری وجہ تو میرے محمد دا دین کسے بندے دے کم تکر پہنچے، کسے دی زبان چ پہنچے، کسے دے ذہن چ پہنچے، اے ٹینشن کنے لینی؟ اے پریشانی کنے لینی؟ اے کلی مولوی دی پریشانی نہیں، اے ہر اس شخص دی پریشانی ہے جن نے لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے تے محمد رسول اللہ آکھیا. دین کا پروگرام، دین کی دعوت، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت. شادی کا موقع ہو نا تے جاندہ بجھدا بندہ ہوئے انہوں کہہ دیا کرو یار بندیاں نے کٹھیاں ہونا ہی ہیں، ایتھے بہ کے گپاں مارنیاں ہی ہیں، شادی حال چ سونڈ لگا ہی ہے، پنڈاں تے مراسیاں نے گیت گونے ہی نے، یار ہمیں چھوٹا جا درس بھی کرا لا. کہہ دئی دا حصہ پا دئی دا کن دائین
دائی بن، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس خیرا، خیر کا دائی بن، رب اور اس کے فرشتے تیرے اوپر رحمتوں کا ظہور فرمائیں۔ ساڈی پریشانی لے آدھے ہتھاں نو پوچھ کہ کنے دن ہو گئے نے قرآن دی تلاوت نہیں کیتی۔ ماں تو اداس ہو جانا ہے، بھرا تو اداس ہو جانا ہے، تو ساڈے تو کدے اداس نہیں ہویا۔ بچہ تیرا بولدا نہیں، تو 3 گھنٹے چیں می ٹوں پوں کر کے وہ گلاں کر کے ٹائم ضائع کرنا ہے، وہ ساڈے نہ بھی گلاں کرنا ہے۔ رجلن خالین کلا بہ ذکر اللہ، کو ساڈے نہ دکھ سکھ پھوڑ، اسی پھر تیری سنیے، تو جو منگے تینوں اسی دئیے، تو رکھ کھاں کی تو منگن دی رٹ لائی، دس کس ویلے منگنا ہے، غیراں اگے چولیاں اڈنا ہے، میرے کولوں سنگنا ہے، تیری ہر گل میں پوری کر دیاں، میرے لئی کوئی گل نہیں، میرا بوا ہر ویلے کھلا، پر منگن دا تینوں ول نہیں۔ منگ گوڈا لا کے، لا یقبل اللہ بقلب غافل لاہن، توجہ ہی تیری اورا پراں ہوئے تے میں تیری کی دعا تیری قبول کراں۔ پوری توجہ کر، اسی نماز چاہنے ہیں، ایاک نعبد ایاک نعبد، نعبد عبد، عبدتا غلامی، عبد سفینہ معبدہ، یہ لغت کے اندر جائیں تو عبد ایک ریگستانوں میں پودا ہوتا تھا، انتہائی خوشبودار پودا ہوتا تھا کہ اس کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے اونٹ خرامہ اس طرف دوڑ پڑتے تھے۔ اس پودے میں کشش ہوتی تھی، اس پودے میں تے جدوں وہ اونٹ پودا کھا لیندا سی پھر انہوں پیاس لگدی سی۔ نعبد، اللہ مینوں آدھی بھوک پا، نعبد مینوں آپ دی پیاس پا، جویں سخت پیاس میں پانی لبدا پھرداں، تیری یاد تو میرے چند لمحے غافل ہون، میں تیری یاد دی مجلس لبدا پھراں۔ نعبد، اے یا نعبد من صلی وہو یعلم انہ ما یقول، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، جو بندہ نماز پڑھے اور اسے معلوم ہو کہ اس نے پڑھا کیا ہے، جب سلام پھیرتا ہے ہم آسمان سے ندا دیتے ہیں، انت کیوم ولدتک امک، تو آج ایسے ہے کہ تیری ماں نے تجھے آج جنم دیا ہے۔ پر نماز اداں دی پڑھ کے تینوں پتا ہوئے تو پڑھیا کی ہے۔ لیکن جو میں سر بسجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پوری دھیان والی، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، میاں صاحب دھیان والی۔ صحابی کہن لگے اللہ دے رسول حدیث یاد رکھیا جے، اذنی و اوجز، اللہ دے رسول دا کلام کائنات دے کلاماں دا امام ہوندا سی۔ اوتیت جوامع الکلم، میرے محمد کے یہ جملے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات پہ نبیوں سمیت تمام نبیوں پہ بھی مجھے 5 خوبیاں عطا فرمائیں۔ ان 5 خوبیوں میں ایک مرکزی خوبی یہ ہے کہ میں جب بولتا ہوں تو میرے چند جملوں میں کائنات کے مفہوم سما جاتے۔ اس نبی کو جب کوئی صحابی جس کی کلام کی ایک ایک جملے پہ لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اس نبی کو جس کا ایک ایک جملہ سینکڑوں کتابوں کی شروحات میں بھی قید نہ کیا جا سکے، اس نبی کو جب کوئی صحابی آ کے کہے اذنی و اوجز، اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے اور کمال ہی کر دیجئے، موجز، کلام میں موجز ہو، سادہ جہا پینڈوں بندہ بہتیاں گلاں مینوں یاد نہیں رہنیاں، کوئی قصہ مختصر ایک ادھی گل دسو پلے دے کے گنڈ بننا تے میری گل بن جائے۔ اذنی و اوجز، نصیحت فرماؤ، سونیو پھول چاڑو تے مختصر جی گل کرو تے کائنات دا خلاصہ ہوئے تے روے زمین دیاں خیراں اس جملے چون۔ جملہ میرے نال کہو تانوں حدیث یاد ہوئے، اذنی و اوجز۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، نظر اللہ عمران سامعہ مقالتی فحافظہا و وآہا و اداہا کما سمعہا، اے اللہ جو بندہ میری بات کو محبت سے سنے، دل میں جگہ دے، اس پہ عمل کرے، اسے آگے پہنچائے، اس کے چہرے سے دکھوں کو دور کر دے۔
اسے روشنیاں عطا کر دے اللہ، اسے نور عطا کر دے، پریشانی بے عزتی تذلیل سے اسے محفوظ کر لے اللہ، پری محفل چودی کدے کنڈ نہ لگے، کدے او دی بے عزتی نہ ہوئے جیڑا میری گل نو عزت دے۔ اذنی واوجز، نصیحت فرماؤ کلام موجز ہوئے، کائنات دا خلاصہ ہوئے، روئے زمین دیاں خیران دی چابی ہوئے، اذنی واوجز۔ امام الہدا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذن انت تصلی فصلی کصلاۃ مودع، میرے صحابی جب تو نماز پڑھ تو اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کر۔ تو سمجھ کہ نماز کے بعد تو نے مر جانا ہے، تیری دکان تجھے پریشان نہیں کرے گی۔ تو سمجھ تو نے نماز کے بعد مر جانا ہے، تینوں تیرا رکشا پریشان نہیں کرے گا۔ تو سمجھ نماز تو بعد تیری موت ہے، اے تیری زندگی دی آخری نماز ہے۔ اے تصور قائم کر کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو، تینوں کائنات دے سارے راز سمجھ آ جان گے بھی کامیابی کیڑی شے چ ہے۔ اسی کدھر بھولے پھر دے ہیں؟ فَأَنَّا تُوفَكُونَ، تسی ترے کدھر پھر دے ہو؟ قرآن چ اللہ نے آکھیا ہے فَأَنَّا تُوفَكُونَ، بھولے کدھر پھر دے ہو؟ میرے اللہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی قارب وسدد، علی سدھا ہو جا، اور امت کو فرمایا قاربو وسدیدو، سدھے ہو جو۔ پھر حضرت علی کو کہا علی یہ دعا مانگا کر، اللہم قاربنی وسددنی، اے علی تو اللہ سے یہ کہا کر اللہ مینوں بالکل سدھیاں کر دے۔ اور جدوں اے دعا منگے نا علی، جدوں اے دعا منگے نا علی، جدوں اے دعا منگے نا فلیذکر اصابت النبل بالسداد، نیزے دے سدھا کرنوں آپ دے ذہن چ رکھ کہ نیزہ باز جدوں نشانہ لیندا ہے نا تے نشانے چ دھیان مڑا جا بھی اراں پراں ہو جائے تے نشانہ نشانے تے لگدا تے اللہ دے ول جان لئی جدوں آکھے نا اللہ مینوں سدھیاں کر دے، پھر دھیان اراں پراں نہ ہوئے، پھر دھیان پورا ہو دے ال رکھ۔ ایاک نعبد، سارے بولیں ایاک، اللہ مینوں آپ دی بھوک پا، جویں میرا بھوکے ہون دے بعد روٹی نو دل کردا ہے تے کدے کدے سردیاں دے موسم چ میرا پکوڑے کھان نو دل کردا ہے تے سخت پیاس گرمی چ مینوں پانی پین نو دل کردا ہے، اللہ ایویں میرا دل کرے کہ میں تینوں یاد کراں۔ ایک روٹین، ایک بیل کولو دا کہ بنیا تے گیڑا لائی آوندا ہے، ایک دل کردا ہے، اداس ہوندا ہے بندہ، بھوک پیندی ہے، اے فرق ہے۔ اے دل دا جائزہ لو، فرمایا جھوٹ نہ بولو، اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کائنات دے سینیاں چ جو چھپیا ہے میں خدا نو معلوم نہیں؟ اب یہ جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے دل چے آوے کہ یار میں آپ دے دوست و احباب کو جاواں تے میں اس پاک ذاتیاں گلاں کراں، او بہت قریبوں کے سندا ہے، ہر بندے دیاں مشکلاں حل کردا ہے، اور جے بندہ او دے ہتھ چک لوے او ایڈی غیرت مند ذات ہے کہ اونوں خالی بھیجن لگیاں ویسے ہی شرم آن لگ پیندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کی سفارش اور شفاعت کس کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا کہ جس شخص نے زندگی میں ایک بار بھی اس کا سچے دل سے نام لیا ہوگا مجھ محمد کی سفارش اس تک بھی پہنچے گی۔ تو 60-70 سال دی زندگی نو غم تے پریشانی بنا کے بہ گئے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے ہاں جو دن شروع ہونے والے ہیں كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو دن تم شمار کرتے ہو وہ گن گن کے اگر 1000 سال کرو تو تمہارا 1000 سال، تمہارا 1000 سال، تمہارا 1000 سال کتنا بھائی؟ تمہارا 1000 سال۔ ان یومن عند ربک یومن ناکرہ ہے، تیرے رب کے ہاں جو دن شروع ہونے والے ہیں تمہارا 1000 سال ان دنوں کے ایک دن کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ پریشانیاں تو آنیاں نہیں اجے گے۔ 60-70 سال دی زندگی بوجھ بنا کے بہ گئے ہو، لاکھوں تمہاری حاجتیں خواہشیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم
بین لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون ان اللہ اشترا کا عطف یہاں بھی ہے کہ میرے ماننے والے جینے کے لیے سانس اتنی توجہ سے نہیں مانگتے جتنی توجہ سے میری محبت کی بھیک مانگتے ہیں. ان کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ سانس نہ آئے تو گزارا ہو سکتا ہے, ہمارے قلب و جگر میں اس کی محبت نہ ہو تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ایاک نعبد, سانو آدی بھوک پا, سانو آدی پیاس پا, ساڈا دل کرے اسی آنے غنی دے پائے مشہور نے, ایتھے بہ کے پتہ لگ گیا فلاں بندے دی برفی معروف ہے, فلاں بندے کا مٹن بڑا اچھا ہے, فلاں کا تکا بڑا اچھا ہے, فلاں کا کباب بڑا اچھا ہے. بھوک پیندی ہے, کمیٹیاں نکل دیاں تے مار کے موٹر سائیکل نو کک زبان مانگ دی ہے, طلب ہوئی ہے جا کے 3 گھنٹے ہوٹل تے انتظار کیتا ہے تے میری نماز 5 منٹ لیٹ ہو جائے تے مولوی دی تسی ایسی تیسی پھیر دیندے ہو, مطلب میری بھوک نہیں تانوں, تسی مکر کر دیو, دھوکا کر دیو. غرتکم الحیات الدنیا, دنیا دے دھوکھیاں چاسی. اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو, میں اپنے دوستوں کو بعض دفعہ یہ واقعہ سناتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے غریب, اللہ سارے بندے اللہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سب سے پہلے جنت میں بھیجے جائیں گے اور سب سے پہلے اوردہم الحوض, انہیں حوض پہ وارد کیا جائے گا, وہ لوگ ہوں گے کہ جنہاں نے دنیا دی کدے پریشانی نہیں سی لئی, حتیٰ کہ حدیث دے واضح الفاظ نے کہ انہاں آپ دے کپڑے سوٹ دی بھی کدے ٹینشن نہیں سی لئی بھی اینو جوڑ لگا ہے, یہ ایکو ہی ہے تے گرمیاں دے بنا لیے سردیاں دے بنا لیے. انہاں نو اللہ دے دین دی ٹینشن رہندی سی. لا تفتح لہم الابواب, اسے واسطے انہاں نو وڈیاں محفلاں چ دعوتاں نہیں سی دتیاں جاندیاں تے کوئی شادی دا پیغام آوندا سی انہاں دا نام سن کے لوگ رشتہ واپس لے لیندے سی, نکھٹو ہیگا مسیتڑے اے دے پلے کی. 40 سال پہلے عام لوگوں سے اللہ انہیں جنت کا داخلہ عطا کرے گا اور سب سے پہلے میرے حوض پہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کی جائے گی جن لوگوں کو اللہ کے رسول کی دین کی ٹینشن, یار میری وجہ تو کوئی بندہ سگریٹ چھڑے, یار میری وجہ تو کوئی بندہ پان گٹکا چھڑے, میری وجہ تو کوئی بندہ شراب چھڑے, میری وجہ تو کوئی بندہ گندی مجلس چھڑے, میرے وجہ تو کوئی نوجوان آوارگی چھڑے. کالجاں چ ان پیا کھڑا ہے. ہم نے یونیورسٹی اور کالج کی زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہیں مولوی اسی مسیتڑ مسلے والے, سب دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا ہے, لیکن یہ سارے لوگ اندر سے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بے چین ہیں. انہیں سکون نہیں, اللہ کی قسم ہے. نہ مجھے جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ نے چین اور سکون اپنے نام میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو. ایاک نعبد, بولو سارے, سونیا سانو بھوک پا دی. انی اسألک حبک و حب من والعمل الذی یبلغنی و یقربنی الی حبک. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. سخت پیاس جی میں ٹھنڈے پانی دی بھوک پیندی ہے نا, اس تو بہتی بھوک سونیا مینوں آپ دی پا. اے میرے محمد دی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں بچیاں دی ٹینشن ہے, گھر بار اور اہل و عیال کی پریشانی ہے, مجھے تو میری توجہ تیری طرف ہو. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں, تیرے علاوہ کوئی دلاسا دینے والا نہیں, غم گسار نہیں. سبھی چھوڑ جاتے ہیں, اگر نہیں کوئی چھوڑتا اور دعویٰ کرتا ہے وقیل مراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. جب پنڈلی پنڈلی سے جڑتی ہے اور روح کف سے انصری سے پرواز کرتی ہے, بلاؤ کسی کو اس کی سانسوں کو روک کے دکھائے.
اس کی جگہ مر کے دکھائے، اس کی قبر میں لیٹ کے اپنے اوپر اینٹیں لگوا کے دکھائے، یہ سب دھوکہ ہے جو کہتے ہیں ہم تیری جگہ مر سکتے ہیں۔ کسی کی خاطر اس خدا سے غافل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بال اور بچے اگر خدا سے غافل کر دیں تو تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ فاحذروہم، بچ جاؤ، فاحذروہم، بچ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، لمیاں راتاں نے لیکن اے رات ٹھٹھر دی تے نگی رضائی، کوئی بندہ اس نگ چوں اٹھے گا جنوں ساڈی بھوک ہے۔ ناشئۃ اللیل ہی اشد، قرآن میں اللہ نے کہا کم اوکھا ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور قرآن کہتا ہے جب وہ اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی شدت شکلوں کو مسخ کر کے بگاڑ کے منہوں کو ٹیڑھا کر دے گی۔ قمطریرا، اور اذا الشمس کورت، سورج بے نور، واذا النجوم انکدرت، ستارے یوں جھاڑ دیے جائیں گے جس طرح کسی کپڑے سے لکڑی کے تنکے جھاڑے جاتے۔ واذا البحار سجرت، سمندروں کو تیل بنا کے آگ لگا دی جائے گی۔ واذا العشار عطلت، قیمتی ترین اثاثہ حاملہ اونٹنیاں آوارہ پھر رہی ہوئیں گی، کوئی انہیں نہیں پوچھے گا۔ واذا الوحوش حشرت، سارے درندے ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ واذا العشار عطلت، ہم آسمان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اس ہو کے عالم میں واذا الصحف نشرت، تاڑیاں گلاں اخباراں تے لکھ کے اسیں تے شائع کریں گے۔ اے بندہ ہے تے ساری زندگی آ کردا رہا ہے۔ واذا الصحف نشرت، اسیں پریس لا دیاں گے، اوتھے پوری تاڑی حقیقت اوتھے نشر کر دیں گے۔ علمت نفس ما احذرت، اوتھے کھڑیاں پتہ لگ جائے گا کہ آج دے دن دی ٹینشن لی کیتا ہے کچھ کہ نہیں کیتا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ جو دنیا میں دجل فراد اور دھوکہ تھا کہ میرا فلاں کام نہیں ہوتا، میرا فلاں نہیں سرتا، یہ ساری دلیلیں گم ہو جائیں گی، زبان کو میں کھینچ کے بدھی سے نکال کے پھینک دوں گا۔ نختم علی افواہہم، منہ بند کر دوں گا۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پھر ہاتھ اور پاؤں بولیں گے۔ کس چیز پہ مان ہے؟ اللہ کی قسم ہے، میری اس بات کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ یوں پھونک مارے پانی کا بلبلہ بنتا ہے نا، او دی کوئی گارنٹی ہے کہ چند لمحے رہ سکتا ہے، تاڑی میری کوئی گارنٹی نہیں۔ سب سے حقیر چیز پانی کا بلبلہ، اس کی کوئی نہ کوئی عمر ہے کہ شاید چند سیکنڈ نکال جائے، تاڑی میری کوئی گارنٹی نہیں، کوئی عمر نہیں۔ فطال علیہم الامد فقست قلوب وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، خواہشاں نے بیڑا غرق کر کے انیاں کرتا، اللہ دا حکم آ گیا۔ ہن دین والے بندیاں نوں آندا ہے ینادونہم الم نکم معکم، او یار اسی تہاڈے نال ہوندے سی، اسی تہاڈے نال ہوندے سی، سانوں بھی نال لے جاؤ۔ وہ کہیں گے ہاں، قالوا بلا ولکنکم، لیکن تم وہ تھے، فتنتم وارتبتم وتربصتم، تم شک کرتے تھے۔ اگر تمہیں کوئی یہ کہتا تھا نا کہ لڑکا نمازی ہے، دیندار ہے، رشتہ کر دو، تم کہتے تھے کہ روزی روٹی کا بھی کچھ سامان ہونا چاہیے۔ روزی روٹی اگر نہیں، جاب نہیں، ہم رشتہ نہیں کریں گے، ہم اس بندے سے تعلق نہیں بنائیں گے۔ یہ بندہ ویلڑ مسیتڑ ہے، یہ ساڑھے دسترخوان تے بہ کے چاہ پی جائے گا، یہ تو سانوں کی مفاد ہے۔ ظاہرات الرغبہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، چائے بھی اس کو پلائی جائے گی جس کے بارے بندے کو یہ گمان ہوگا کہ اے مینو چاہ نہ بسکٹ بھی کھوائے گا۔ لیکن دین کی مجلس میں تمہیں اخلاص ملے گا، سچائی ملے گی، نفاست ملے گی، نظافت ملے گی۔ اللہ والے لوگوں کی مجلس میں تمہیں اللہ ملے گا۔ تم ہمارے ساتھ تھے، ورتب تم، لیکن تم شک میں تھے۔ وغرتکم الامانی،
تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تم ایک مکان بنا کے دوسرے کی ٹینشن میں تھے. تم نے کبھی مسجد کی ٹینشن نہیں لی, تم نے کبھی دین کی ٹینشن نہیں لی. امام الہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوجوان لڑکا تھا, مسجد النبوی شریف کی صفائی کی ٹینشن لیتا تھا. حضرت ایک سفر پہ تھے, پیچھے سے وفات پا گیا, صحابہ نے دفن کیا. کائنات کے امام کا ایک ایک جملہ کائنات کی لاکھوں کتابوں سے قیمتی. حضرت نے اسپیشلی اس کا استفسار فرمایا. ایک عورت کی روایت آتی, ایک نوجوان لڑکے کی حدیث آتی. کہا وہ بندہ, وہ نوجوان اللہ کے گھر کی ٹینشن لیتا تھا, مجھ محمد کو بتلاؤ وہ کہاں ہے. کہا اللہ کے رسول وہ وفات پا گیا, آپ جہاد کے سفر پہ تھے, ہم نے اسے دفن کر دیا. میرے محمد نے فرمایا دلونی علی قبر, مجھے اس کی قبر کی طرف رہنمائی کرو, میں محمد جا کے اس کے لیے دعائیں مانگ کے آؤں. وہ خدا کے گھر کی ٹینشن لیا کرتا تھا. اللہ کے دین کی ٹینشن لینا, یہ جو لوگ پروگرام اس دور میں کرواتے ہیں, اللہ کی قسم دل دھک دھک کرتا ہے. مولوی صاحب ٹائم نہ آ جان, اشتہار ٹائم نہ لگ جان, یار دنیا میں 4 بندے آ جان, یار سپیکر بھی صحیح چل جائے, یار بجلی کتے نہ چل جائے, یار پانی کتے نہ مکے. جس نے خدا کے گھر سے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے, رجل قلبہ معلق بالمساجد سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ. آپ 50,000 سال کا لمبا دن چھلیاں طرح یشوی الوجوہ اسی لوکاں دے منہ پون دیاں گے, لیکن دھوپ تیرے قریب نہیں آئے گی جے تیری میری مسیت نہ محبت ہے. بیس الشراب وساعت مرتفقہ, اس دن کو اپنے سامنے رکھو. بل تنظر نفس ما قدمت لغد, کل لی کی کیتا ہے اسیاں نے کوٹی لے لئیے, کل لی کی کیتا ہے اسی جناب علی رضائی لے لئیے, کل لی کی کیتا ہے اسی جناب علی فلان چیز لے لئیے, کل لی کی ول تنظر نفس ما قدمت. مرن تو بعد جو اگے تاڑے نا قبر چ کی لینا ہے, وہاں جو چیزیں تجھے درکار ہیں مرنے کے بعد, وہاں اس دن کے لیے تو نے کیا بھیجا. تم ہی کہہ دو کیا یہی طرز وفاداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. تو تم دیکھو تو صحیح کہ اگر سانو کوئی پکاردہ بھی ہے نا مجبوریاں دا ماریا, صرف آپ دی مجبوری حل کراؤن لئی, فلما کشفنا عنہ ضرا, اسیں او دی مجبوری دور کر دیاں, ونا آبی جانبی, سانو پیٹھ کر لیندا ہے, پیچھا کر لیندا ہے. کشفنا عنہ ضرا مر کأن لم یدعونا الی ضر مسا, اسیں دکھ دور کر دیاں, ایویں ہو جاندا ہے جویں اینوں نہ کدے دکھ آیا سی تے نہ اینوں کدے ساڈی ضرورت پئی سی. یہ مغالطہ ہے. ہر بندے تو اسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے, لیکن اے بات کنفرم ہے کہ اللہ تو بغیر کسی دا گزارا. وہ کیڑی نے یہی آکھیا سی نا, سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے تر پے دعا منگن لئی, قید سالی ہو گئی. رآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہریہا, کیڑی ویکھی چیونٹی, انہیں ہاتھ آسمان نال چکے, نملۃ مستلقیۃ, اور ہاتھ چک کے آسمان اللہ نو کی آندی ہے, نحن خلق من خلقک, اللہ اسی بھی مخلوقاں دی طرح ایک مخلوق ہاں. لیس بنا غنن عن سقیاک, کوئی ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ نہ پلائے تو میرا گزارا ہو سکتا ہے, لیکن ہم کیڑیوں کا عقیدہ ہے کہ تو نہ پلائے تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. تیرے بغیر بھی کسی دا سریا ہے کدے, تیرے نہ تا سانو ہمیشہ ہی مفاد ہے, تیرے نہ تا سانو ہمیشہ ہی کام ہے. لیس بنا غنن عن سقیاک, تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اس انداز سے کیڑی مانگے تو نبی کیا کہے, ارجیو سقیتم بدعوت غیرکم, اے سلمان نبی کے لشکر کے صحابیوں واپس پلٹو, آج پیغمبر کے صحابیوں کو اللہ کیڑی کی دعا سے پانی پلائے گا. ہم اللہ سے رابطہ مضبوط کریں, اس کے دین کی ٹینشن لیں کہ گھر کنے دن ہو گئے قرآن نہیں کھلیا. کل بیت الخرب, جس گھر کے اندر قرآن نہیں کھولا جاتا وہاں مردے دفن ہیں, میرے محمد نے فرمایا, وہاں زندہ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سنتا ہے, اللہ قبول کرتا ہے. چھابڑی فروش نو, وہ چھابڑی تے لوندا سی نا, ایک چھابڑی ہوندی ہے ایڈی کی چھابڑی, تے تھلے ایک دا کانیاں دا ہوندا ہے اپنا موڑا جہا,
وہ بندے کو وہی سارا سامان ہوتا، وہ بزنس سینٹر تے بزنس مارٹ وہی ہوتا ہے جیڑی وہ چھابڑے دو چار پتاسے یا تھوڑیاں جیاں ریوڑیاں یا تھوڑے جے چنے جیڑی بھی شاید ٹکیاں بسکٹ پہ ہوں وہ پورا بزنس سینٹر وہی ہوتا ہے، چھابڑی فروش۔ وہ خوشی خوشی جا رہا ہے، انہیں کسی چوری نے آخیا، انہیں کہا چوری نے کہا بڑا تیز بھجا جا رہے ہیں، بڑا خوش ہیں، کدھر؟ انہیں کہا چوری صاحب حج تے۔ کتنے جا رہے ہیں؟ انہیں کہا تو چھابڑی لانا ہے، تو چھابڑی لانا۔ انہیں کہا چوری صاحب چھابڑی میں لاؤنا، اللہ نہیں لاؤں۔ بعض دفعہ انسان ظاہری اسباب پہ اعتماد کر لیتا ہے لیکن اللہ غصے سے آ کے اسے محروم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ اعتماد اللہ پہ، توکل اللہ پہ، یاری اس سے، دوستی اس سے۔ دو چار دن اس کے سامنے بیٹھ کے تنہائی میں نہ روئیں تو طبیعت کے اندر عجیب قسم کی پریشانی کی لہر آنی چاہیے کہ اس اللہ نے ہاتھ دیتے۔ غور کرو، گل ختم کریے۔ اے ویکھو، روئے زمین دی ٹیکنالوجی مر گئی ہے، چند نو کمنداں پا لیاں نے، پر ایداں دا ہاتھ وہ بولو تے صحیح ہیں، تھکتے نہیں گئے؟ تے ساڈا ایک اکھ 36,000 کیمرہ یک وقت کام کردا ہے، اور دنیا دا کوئی ایونٹ ایسا نہیں جے دے وچ اکو وقت 36,000 کیمرہ لایا گیا ہوئے۔ وہ پنجابی شاعر نے آکھیا نا، تانوں تو پنجابی خطیبہ میں شوق نہ سن دیو، قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کہانی تے کٹی ہو کے آوے پیران دی ٹھانی، تے دنیا دے پیران دا لگ جائے میلہ، گرو سارے آون ہر گرو دا چیلا، تے زور لگاوے اکیلا اکیلا، تے کدے ٹھیک نہ ہوئے ایک اکھ دا ڈیلا۔ تے نقلی ڈیلا جے کوئی بناویں لوے گا، بناون والا او دی قیمت لوے گا، پر پھر بھی او دے وچوں کچھ نہ نظری پوے گا۔ تے جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مول پایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تیرے کریم رب کے بارے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دی؟ تینوں بولنا نہیں سی آندا، اسی تیریاں گلاں سنیاں، تینوں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ تجھے نہ مانگنا آتا تھا، ہم تجھے کھلاتے رہے، تجھے کھانے کا ڈھنگ نہیں تھا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، ہم تجھے دیتے تھے، اب بولنا چلنا پھرنا آ گیا ہے، ہم سے سارا دن دور رہتا ہے، ساری رات دور رہتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل مسیح النہار، اور سارا دن پاپ کرنے والے آر رات کے وقت کسی مرتبہ ایک بار ہی کہہ دل سے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے پاپوں پہ عفو کا قلم پھیر کے تجھے معاف کروں۔ کیڑی چیز تے مان ایتھے تریاں جانے ہیں ساڈے۔ پچھلے میں درس تے گیا پرسوں ایک جگہ کھڈیاں تقریر کر کے ادھر نکلے ہیں، تے دوستاں نے دسیا جی تہاڈا فلان دوست گڈی تے جا رہا سی، اگے گانا لگا ہے، وہ مووی ہے موجود، اگے گانا لگا شادی تے بید دی ٹھوٹھی نہیں ملتی جدوں واپس جاؤ، جڑا پہلوں لاگ لین دے چکراں چ 5 جنے بیٹھے نے، گڈی کنٹرول نہیں ہوئی، 15 فٹ تاں جا وجی، 15 فٹ تے تھلے جدوں آ کے وجی ہے اللہ نے چڑوں مڑوں کر دیتے پڑے، آنن فانن، کوئی پتہ نہیں زندگی دی شام کتھے ہو جانی ہے، تے سارے کام ہوئی جانے نے جنہ دی اسی ٹینشن لے کے اللہ تو دور ہوئے پھردے، سارے کام ہی ہوندے نے۔ اسی آنے ہاں کہ میرے بغیر سردا نہیں، سر جاندہ ہے، اللہ دے بغیر نہیں سردا۔ ایاک نعبد، اللہ مینوں آپ دی بھوک پا، میں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفیفہ کائنات فرماتی، رحمت کائنات ساری رات اس انداز سے ہوتے کہ جس طرح کو بندہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا، تھوڑا جا لیٹ دے، تہجد دی نماز دا یہ بھی طریقہ کار سی، تھوڑا جا لیٹ کے 2-4 پاسے سیدھے لیندے، پھر کھڑے ہو جاندے، پھر لمیاں 2 رکعتاں پڑھ دے، پھر تھوڑا جا لیٹ جاندے، پھر آپ تھوڑے بہت پاسے لیندے، تے میں آخدی اللہ دے رسول تسی سو نہیں سی گئے تے وضو تسی نہیں کیتا، فرمایا ایسا نہیں ہے، میں اکھاں ماڑیاں جیاں لائیاں سن، دل جاگدا ہی سی۔ اس انداز میں میرے محمد کی راتیں گزرتی، نہ اس طرح کے یہ واش روم، نہ سہولتیں، لیکن میرا پاک نبی اس چھوٹے سے حجرے صلی اللہ علیہ وسلم صبح پھر تہجد کے وقت مجھے رحمت کائنات اٹھاتے، اور پھر وضو کے لیے بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کی یاد،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلے تو غفرانک، وضو شروع کیا تو بسم اللہ، وضو مکمل ہوا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان ہوئی تو اللہ اکبر، ختم ہوئی تو لا الہ الا اللہ، مسجد کے اندر قدم رکھا تو اللہم افتح لی، باہر رکھا تو اللہم انی اسألک من فضلک، نماز کی نیت باندھی تو اللہ اکبر، سلام پھیرا تو اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یذکر اللہ علی کل احیانی، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن میرا محمد اللہ کی باتیں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او عزیزو میرے دوستو، غور کرو، ایک واقعہ سنو، یاد رہے گا تو کئی موقعوں پہ آپ کو فائدہ دے گا۔ ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا، اس کا نام تھا منصور۔ کیا نام تھا؟ منصور۔ جب تخت خلافت پہ بیٹھا تو لوگ اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے، مٹھائیاں لے کے لوگ آئے اور اس کو دستار باندھی گئی اور گلے میں اس کے ہار ڈالے گئے۔ تو ایک مولانا صاحب تھے مقاتل ابن سلیمان، اس دور کے، منصور خلیفہ کے دور کے، وہ بھی آئے۔ مقاتل کہنے لگے کہ میں تینوں کو گل سنونا، میں تینوں کو گل سنونا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے کوئی بات سناؤ۔ کہا کیسی بات سناؤں؟ آنکھوں دیکھی یا کانوں سنی؟ کہا البی بما رأیت، کوئی ایسی بات سنا جو تو نے آنکھوں دیکھی ہو۔ کہا امیر المومنین، تو نے ہشام ابن عبد الملک کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا۔ اور ہشام ابن عبد الملک اتنا بڑا حکمران تھا، بنو امیہ سے اتنا بڑا حکمران تھا کہ بادل کو مخاطب ہو کے کہا کرتا تھا کہ تو جہاں جا کے برسے گا اس زمین کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا۔ اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی۔ ماتا ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک مر گیا۔ کہا امیر المومنین تسی عمر بن عبدالعزیز دا نام سنے؟ کہا سنے۔ اونا کیا او بھی امیر المومنین سی تے او بھی مات، او بھی مر گیا، دونوں ہی مر گئے، دونوں ہی دنیا تے نہیں رہے۔ جو کوئی مالج سی او بھی نہیں رہا تے جے کوئی کلج سی او بھی نہیں رہا، دونوں خلاص ہو گئے، چلے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے بادشاہ ہونے کے باوجود ٹوٹل ترکے میں 18 دینار چھوڑے۔ کتنے؟ 5 دینار کفن دفن پہ لگے، وشتوری الہو بی4 دنانیر وکفن ب5۔ کوئی مہماناں دی آؤ پگت ہوگی، کفن دفن قبر کڈن تے 9 دینار خرچ آ گئے۔ 12 بیٹے سی تے باقی 9 دینار جڑے نے وہ 12 بیٹیاں اسی ماں بینہ اولادی تقسیم کر دیتے گئے۔ 9 دینار 12 بیٹیاں تقسیم کرنے دا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک بکری دا لیلا لے کے دیتا، اینا کی بن دا، تھوڑا جا زیادہ بن جائے۔ ہشام ابن عبد الملک جب مرا، اس کی بیویوں کو 80 ہزار دینار ملے، غیر الدیار والقصور، محلات اور پراپرٹی ان دیناروں کے علاوہ تھی۔ اور جو اس کی اولاد کو ملا وہ شمار میں نہیں کہ صبح سے لے کے شام تلک پتہ نہیں کب تک خچر کتنے بورے لاد لاد کے درہم و دیناروں کے ڈھوتے رہے، لیکن مار دو میں گئے، مار او بھی قبر چ پیا تے او بھی او تے بھی اٹاں لگیاں بند ہویا، اے بھی اٹاں لگیاں۔ اس ٹائم نظر نہیں دو میں آندے۔ ایک دنیا سے گیا تو اسے کہا گیا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ تو چھوڑ جاتے، تو کہنے والے نے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ اگر خدا کے فرما بردار ہوئے، اس کے نام لیوا ہوئے، وہ بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اگر اس کا نام لینے والے نہ ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے گھر سے کھانا کھائے۔ ککھ نہیں چھڈیا۔ اور دوجے نے اینا چھڈیا کہ شمار، ایک دین چھڈ گیا، ایک دنیا اینی کہ شمار نہیں ہو سکی۔ رائی تو بھی عینیہ یا امیر المومنین، امیر المومنین میں اے سامان اور اے منظر آدیاں اکھاں نہ ویکھیا۔ رائی تو بھی عینیہ فی ہاتین، نالوں نہ ہاتھ کیتا، اینا اکھاں نال۔ رائی تو بھی عینیہ ہاتین فی یوم واحد وفی طریق واحد،
ਇੱਕੋ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। वारस मान न कर वारसां दा रब बे, वारस कर मारदाई। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। उमर बिन अब्दुल अजीज जो कुछ नहीं छोड़ के गए थे, वाला दम्मी वाला दी उमर अबनी अब्दुल अजीज यहमिलु मियत फरसिन फी सबीलिल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज की नस्ल में से एक नौजवान था जिसने मेरी आंखों के सामने 100 घोड़ा सामान का लाद के अल्लाह के रस्ते में खर्च किया। राई तू मैंने देखा भी यही नहीं हाथ ही नहीं कि उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद की नस्ल ने 100 घोड़ा सामान का लाद के अल्लाह के रस्ते में खर्च किया। और उसी दिन मैंने देखा वलदम मिन वलद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक यसअलून अन्नास फी तरीक। हिशाम बिन अब्दुल मलिक की नस्ल उस गली में भीख मांग रही थी। तुसी साडी टेंशन लवो, असी ताड़ियां नस्लां नूं माल भी देंगे। वल यख्शल्लाज़ीन लौ तराकुम मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तकुल्लाह। जेड़ा बंदा कहंदा मेरी औलाद कमज़ोर है, टेंशन साडी लवे, ओदी औलाद नूं ताकतां असीं देंगे। ओदे खजाने दी हिफाजत कराउण लई असीं मूसा नबी नूं कित्थों तोड़ के खज़र दे नाल कित्थे ले जाने आ। फ़कान अबूहुमा सालिहा। गल सिर्फ है कि उन्हां दा प्यो नेक सी, असीं पैगंबर को कंध सीधी करा के उन्हां यतीमां दे खजाने दी हिफाजत कराई। असीं हर शय देंगे, राबता साडे नाल करो, तवज्जो साडे अल रखो, नमाज पढ़ो ते पूरे एहतमाम ना पढ़ो। अंताबुदल्ला का अन्ना का तराहू, इदां पढ़ो कि गोया सानू वेखदे हो, साडी ज़ियारत करदे हो। अजीज़ो दोस्तों, कोशिश करनी है कि रोज़ाना 2 नफल पढ़ने इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज़ से को कुरान मजीद की तिलावत 2-2 4 सफ़े इंशाअल्लाह करने। ये सारियां टेंशनां दा हल ये आ कि सब तो जान छुड़ा के कुछ थोड़ा जिहा वक्त आपदे अल्लाह नूं देना है। कलियां बहना है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुख सुख फुलने ने, फिर तुसीं वेख्या जे इंशाअल्लाह तुहानूं स्वाद आएगा। जे जींदे रहे तां भी दुआ दिओगे ते मैं मूंह मनाना हुन्ना मौत खौद दा बंदा है, क़यामत वाले दिन भी लब के शुक्रिया अदा करोगे इंशाअल्लाह। क्योंकि नुस्खा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, अल्लाह इसे अपनी जनाब में कबूल फरमाए। जो खूबी और अच्छी बात हुई अल्लाह की तरफ से, जो कमी और कोताही हुई मेरी तरफ से, खूबियों को अल्लाह कबूल फरमाए, कमियों से अल्लाह सरफ नज़र फरमाए। इस मस्जिद को ता क़यामत अल्लाह आबाद शादाब रखे, इसको आबाद करने वालों को आबाद शादाब रखे, दीन दुनिया आबाद करे, नस्ल आबाद करे, आखरत रोशन करे, दुनिया मुनव्वर करे। जिस दोस्त ने आज के प्रोग्राम के लिए दावत दी, एहतमाम किया, बुलाया और इंतज़ाम व इंसराम किया, सबको अल्लाह अजर जज़ील अता फरमाए। अल्लाह ताला सब की काविशों जुहूद को कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने अल्लाह का ये घर दर बनाया, उसकी चौखट सजाई, मैं तो यहाँ तक दुआ देता हूँ कि यहाँ के मिस्त्रियों को अल्लाह किसी ने एक बार पानी भी पिलाया है, तेरे ख़जानों के अंदर बड़ी वुसअत है, ऐ पाक परवरदिगार उसे भी मुआफ़ फरमा और हमें ऐसा काम करने की तौफीक दे। दीनदार बंदियां दे नाल खड़े होना इंशाअल्लाह, दीन दे काम च रुकावट नहीं पाउणी। ये नहीं कहना मेरे तो बगैर करके विखाओ, हो जाता है कबरां भरियां पईयां ने ऐसे बंदियां नाल जेड़े आंदे सी मेरे तो बगैर करके विखाओ, उन्हां दियां कबरां दे निशानां नूं कोई नहीं जानदा। इंशाअल्लाह जिथे नेकी दा खैर दा काम होएगा, असीं भज के सग रलना है, नाल रलना है। ना ही कुछ कर सको तो मेरे रसूल ने आख्या है कम अज कम इन्ना आखो कि मैं तुहाडे नाल हां, अगे वधो, तुहाडी दित्ती हुई हला शेरी अल्लाह उस कम करन दी वजह तो अल्लाह तुहानूं बराबर दा सवाब देगा कि तुसीं उस नेकी दे काम च आपदी हला शेरी नूं शामिल कीता। अल्लाह ताला हमें दीन पे इस्तिकामत अता फरमाए, ईमान पे इस्तिकामत अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।